السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی4 یو ویژن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنے آپ کو پہچانیں۔ نارتھ کیرولینا سے مسز ایٹ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ میں بچپن میں بے حد حساس اور شرمیلی تھی۔ میں پھولے ہوئے گالوں والی گول مٹول سی بچی تھی، اپنے گالوں کے باعث اور زیادہ موٹی نظر آتی تھی۔ میری ماں قدامت پسند تھی اور ان کا خیال تھا کہ کپڑوں کو بدن کے مطابق سلیقے سے سلوانا ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ کھلا لباس زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور تنگ لباس جلد پھٹ جاتا ہے۔ چنانچہ میرا لباس بھی انہی خیالات کے پیش نظر سیا کرتی تھی۔ میں کبھی پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتی تھی اور نہ کسی کھیل کود میں حصہ لیا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول میں داخل کیا گیا تو میں اپنے ساتھی بچوں کی طرح اسکول کی غیر نصابی سرگرمیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا کرتی تھی۔ جسمانی ورزش کو بھی بیکار فعل سمجھا کرتی تھی۔ میں مریضاً حد تک شرمیلی تھی اور اپنے آپ کو ایک مختلف اور ناپسندیدہ ہستی سمجھا کرتی تھی۔ جوان ہونے پر جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا۔ میری سسرال کے عزیز رشتہ دار بے حد خوش اطوار اور پر اعتماد لوگ تھے۔ ان میں ہر وہ خوبی اور صلاحیت تھی جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے ان عزیزوں جیسا بننے کی کوشش کی لیکن میں ناکام تھا اور مجھ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ لوگ مجھے میری شخصیت کے کھوکھلے خول سے باہر نکالنے کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہیں اتنا ہی اس خول میں سمٹتی چلی گئی۔ میں اعصابی مریضہ بن کے رہ گئی۔ چڑچڑے پن کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے گریزاں رہنے لگے۔ میری اعصاب زدگی اس قدر بڑھ گئی کہ دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کے بھی چونک اٹھتی تھی اور یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کسی ناخوشگوار ملاقات کا عذاب سہنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں ایک ناکام بیوی ہوں اور مجھے یہ بھی خدشہ لاحق رہتا تھا کہ اگر میرے شوہر کو بھی علم ہو گیا تو انجام خوشگوار نہ ہو۔ چنانچہ میں دوسروں کے سامنے خوش اور مطمئن نظر آنے لگی اور اداکاری کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس اداکاری کے بعد میری حالت کئی دنوں تک پژمردہ رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس بناوٹ اور تصنع کو قائم رکھا۔ آخر میں اپنی حالت سے اس قدر مایوس ہو گئی کہ مجھے اپنی زندگی بیکار اور بوجھ نظر آنے لگی اور میں بڑی سنجیدگی سے دنیا کی تمام دلچسپیاں ترک کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس سوگوار خاتون کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ صرف ایک اتفاقیہ جملے نے اس خاتون کی کایا پلٹ دی۔ وہ لکھتی ہیں، ایک اتفاقیہ جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی اور ایک روز میری ساس اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے انداز سے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے سلسلے میں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو کچھ ہیں وہی بننے کی کوشش کریں۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس نے میرے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا کی۔ مجھے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ میری یہ حالت محض اس وجہ سے ہے کہ میں دراصل وہ کچھ بننے کی کوشش کرتی رہی ہوں جو میں نہیں تھی، اور میں نے اپنی اصل شخصیت کو
پردوں کے پیچھے دھکیل رکھا ہے۔ چنانچہ میں خود شناسی کی کوشش میں مصروف ہو گئی اور اس عمل نے مجھے راتوں رات ہی بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ میں نے اپنی خوبیوں کا جائزہ لیا، میں نے اپنے پسندیدہ رنگوں کا اور سٹائلوں کا گہری نظر سے تجزیہ کیا اور پھر ایسے لباس استعمال کرنے لگی جو میرے خیال میں میری قد و قامت اور جسامت کے لیے موزوں تھے۔ میں نے دوستوں کے اجتماعات میں حصہ لینا شروع کر دیا اور ایک تفریحی کلب کی ممبر بن گئی۔ شروع میں جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو بے حد نروس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھ میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اگرچہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت لگا، تاہم میں مستقل مزاجی سے مصروف رہی اور آج مجھے جو مسرتیں حاصل ہیں میں ان کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے میں نے انہیں بھی یہی سبق دینے کی کوشش کی کہ مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم جو کچھ ہو وہی کچھ بنو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔